اس دن مامی کی طبیعت سخت خراب تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ قریبی مارکیٹ سے سبزی لے آؤ۔ ایک بار تو میں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ میں کبھی گھر سے باہر مارکیٹ میں کوئی چیز لینے کے لیے کبھی بھی نہیں گئی تھی، اور اب سبزی لینے کے لیے میں کس طرح سے چلی جاؤں؟ مگر ان کی بات ماننا بھی مجبوری تھا، ورنہ وہ غصے میں آ جاتی تھی۔ جب میں اکیلی خود کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپ کر سبزی لینے کے لیے گئی تو لوگوں کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں خود کو اس چادر میں غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے تمام کام نمٹائے اور واپسی کی راہ لی۔ ابھی میں گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک پل کو میرا دل دہل گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے وہی آ رہا تھا جس کو میں 1 سال سے مسلسل دیکھ رہی تھی، جو کالج سے واپس آتے ہوئے میرا پیچھا کرتا تھا، اور جب بھی میں گھر سے باہر جاتی وہ اکثر میرا پیچھا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کے میں ایک دم گھبرا گئی۔ مجھے دیکھ کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ یوں ہنستے ہوئے بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ میں نے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور وہ مجھے مخاطب کرنے لگا، مگر میں نے سنی انسنی کر دی اور گھر میں جا کر ہی دم لیا۔ مجھے چاچی نے پوچھا کہ اتنی حواس باختہ کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میری اب یہی روٹین بن گئی تھی۔ میں صبح اٹھتی، سارے گھر کے کام کاج کرتی، کھانا بناتی، سب کو کھانا دیتی اور پھر رات کو سو جاتی۔ مجھے آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر جب میں نے پڑھنے کا نام لیا تو چچی نے اپنی ضرورتوں کی لمبی فہرست گنوانا شروع کر دی۔ یوں میں نے اپنی اس خواہش کو دل میں ہی دبا لیا۔ اس دن بھی میں کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی جب چچی بالکل لڑاکا انداز میں کمر پر ہاتھ رکھ کے میرے پاس آئیں اور مجھے غصے سے اونچی اونچی آواز میں ڈانٹنے لگیں۔ میں نے ان کو حیرت سے دیکھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور سامنے ہی پڑے جیولری کے باکس دکھائے جو بالکل خالی تھے۔ میرا بازو پیچھے کی جانب مروڑ کے وہ مجھے سختی سے باز پرس کرنے لگی تھی۔ میں اس بارے میں لا علم تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے زیورات کہاں گئے، مگر یہاں میرا کوئی یقین کرنے والا نہیں تھا۔ گھر میں اس وقت میرے اور چچی چاچو کے علاوہ ان کے بچے تھے۔ اس کے علاوہ گھر میں پچھلے کافی دنوں سے کوئی باہر کا انسان بھی نہیں آیا تھا، تو ان لوگوں کا شک بار بار مجھ پر جا رہا تھا۔ میں بے گناہ تھی، مگر اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور اس کے علاوہ میں کیا کر سکتی تھی؟ مگر وہاں پر میری بات سننے والا، مجھ پر یقین کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بے گناہی کا بہت یقین دلانے کی کوشش کی، مگر چچی کا کہنا تھا کہ میں چور ہوں اور مجھے گھر سے نکال دینا چاہیے، نہیں تو میں ایک ایک کر کے تمام چیزوں کو چرا لوں گی۔ میرے ماں باپ کا میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے مجھے چاچو نے پالا تھا، اپنے گھر میں رکھا تھا اور مجھے مناسب تعلیم بھی دلوائی تھی، مگر اس حادثے کے بعد اپنے گھر والوں کے اصرار کرنے پر چاچو مجھے ماموں کے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میرے لیے زندگی کا نیا باب شروع ہوا تھا جو کہ پہلے باب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ یہاں پہ میری حیثیت نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ اس دن گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی مامی سے چوری ہونے کے طعنے بھی سنتی رہتی تھی۔ عدم اعتمادی کی وجہ سے میں جو پہلے ہی ڈری سہمی رہتی تھی، اب مزید جیسے کسی کونے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ کسی کو کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ میری زندگی مزید مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ گھر میں مامی کے نشئی بھائی کی آمد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ آتے جاتے وہ مجھے کنگھیوں سے دیکھتا، بہانے بہانے سے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا، اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ مجھے اکیلا دیکھ کے اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں ڈر گئی۔ میرے شور مچانے پر مامی نے اپنے بھائی کو بچانے کے
کے لیے مجھ پر ہی الزام لگا دیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے بے قصور ہوتے ہوئے کٹہرے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر سے میرا کسی نے یقین نہیں کیا۔ میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گنہگار ٹھہرا دی گئی تھی۔ دن بدن میرے حالات تنگ ہوتے جا رہے تھے اور اس دن تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی اور میری نظر سامنے گلی میں پڑے سامنے وہ کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا، اور میرے متوجہ ہونے پر وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے مخاطب کرنے لگا۔ خوف کی لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں نے جلدی سے تمام کپڑے چھت پر ڈالے اور بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔ اب اکثر یہی ہونے لگا تھا، چھت پر آتے جاتے، گلی میں آتے جاتے وہ مجھے اکثر نظر آتا تھا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اس نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ یہاں پر بھی آ گیا ہے۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک دن تو اس کی شخصیت اس قدر خوفناک تھی، دوسرا اس کا میرا پیچھا کرنا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے بدنام نہ کر دے۔ زندگی تو مجھ پر ویسے بھی بہت تنگ تھی، اگر وہ ایسا کچھ کر دیتا تو مجھ پر یقین کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اور پھر ان دنوں کچھ لوگ میرے رشتے کے لیے آنے لگے۔ وہ میرے رشتے کے لیے بہت ہی زیادہ مصر تھے۔ میری کم عمری کی وجہ سے ماموں نے ان کو انکار کرنے کی کوشش کی، مگر یہاں مامی آڑے آ گئیں۔ ان لوگوں کی طرف سے جہیز کی کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مامی بھی ان سے متاثر ہو گئی تھی اور ان لوگوں نے جیسے ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والا کام کیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد میں رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی تھی۔ پہلی ملاقات میں مجھے میرا شوہر بہت ہی زیادہ عجیب لگا تھا۔ عجیب روڈ اور روکھا سا انداز تھا اس کا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی مشین کی طرح تمام کام سر انجام دے رہا ہو۔ اور پھر اگلی صبح جب میں صبح سو کر اٹھی تو وہ گھر پہ نہیں تھا۔ میں کتنی دیر تک شرم کے مارے کمرے میں ہی بیٹھی تھی جب میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، کیا اب سارا دن کمرے میں ہی گزارنا ہے؟ اس کی بات پر میں نے ہچکچاتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر بارڈر پر چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں حیرت زدہ ہو گئی۔ بھلا ایسے کہاں ہوتا ہے کہ شادی کے پہلے دن ہی شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر نوکری پر چلا جائے؟ مگر میری ساس کا کہنا تھا کہ اسے افسران کی طرف سے کال آ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا جانا ضروری تھا۔ میں خاموشی کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ساس مجھے تسلی دینے لگی اور کہنے لگی، جلدی واپس آ جائے گا، تم فکر مت کرو۔ اسی دوران میری ساس اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ناشتہ بنا کر لے آئی۔ میرا پہلا دن تھا، شاید اسی لیے میری اس قدر وہ خدمت کر رہی تھی۔ ابھی میں نے پہلا نوالا ہی لیا تھا جب میری نظر سامنے اٹھی اور وہ نوالا میرے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ مجھے بہت بری طرح سے کھانسی آ گئی تھی۔ خوف نے مجھے ایک دم اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ میں حیران ہو کر اپنی ساس کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی سامنے اس شخص کی طرف، یہ وہی شخص تھا جو میرا چاچو اور ماموں کے گھر تک میرا پیچھا کرتا پہنچ گیا تھا، اور اب یہ میرے سسرال تک پہنچ گیا تھا۔ مگر اس کی بے تکلفی بتا رہی تھی کہ اس کا ان لوگوں کے ساتھ گہرا رشتہ ہے۔ اس کے چہرے پر میں نے معنی خیز مسکراہٹ دیکھی تھی اور اس کی آنکھوں میں بھی گہری چمک تھی۔ میں نے اپنی ساس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگی، یہ تمہارا دیور ہے؟ یہ سن کر میں یکدم بوکھلا گئی۔ آخر یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جس سے بھاگ رہی تھی، جس سے میں اتنا خوف زدہ رہتی تھی، اب اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں، وہ بھی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب میں دن رات اسی پریشانی میں گزارتی تھی کہ میں یہ وقت کیسے گزاروں گی۔ اور پھر شادی کے کچھ دنوں کے بعد جب میں واپس ماموں کے گھر میں رہنے کے لیے آئی تو مامی کا رویہ مجھے وہاں سے واپس جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ان کے انداز سے صاف صاف لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اب تم یہاں پہ نہیں رہ سکتی۔ چاچو بھی شادی پر بس رسمی سے انداز میں مجھے سر پر ہاتھ
رکھنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی مجھ سے ملنے کے لیے میرے سسرال میں نہیں آئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا اب سسرال کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ہے اور کوئی بھی مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ مجھے سب لوگ بوجھ سمجھتے تھے، ہر کوئی مجھے سر سے اتارنے والا کام ہی کرتا تھا، مگر یہ بھی غنیمت تھی کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ زیادہ تر وہ گھر سے باہر اپنے کام کے سلسلے میں ہوتا تھا، اور جب گھر پہ ہوتا تو میں سر شام ہی کمرہ بند کر کے اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ ایک بات جو مجھے حیران کر رہی تھی وہ تھا اس کا بدلا ہوا انداز۔ کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی، میں جب کبھی اس کے سامنے آ جاتی تو وہ نظریں جھکائے رکھتا تھا اور میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے اس انداز سے رفتہ رفتہ میرا خوف دور ہونا شروع ہو گیا، مگر میں ابھی بھی اس کے سامنے کم ہی جاتی تھی۔ میرے لیے یہ بھی غنیمت تھا کہ میں پہلے جو ذہنی طور پر دباؤ کا شکار رہتی تھی، اب وہ ذہنی دباؤ رفتہ رفتہ کم ہو رہا تھا، مگر اپنے شوہر کی طرف سے مجھے ابھی بھی پریشانی تھی کہ اتنے دن ہو گئے تھے نہ واپس آئے ہوئے اور نہ ہی انہوں نے مجھے فون کیا۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ نارمل تھا اور وہ میرے ساتھ مناسب طریقے سے ہی بات کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں ان سے رفتہ رفتہ انسیت محسوس کرنے لگی تھی۔ یوں بھی وہ میرے حق میں میری مامی اور چاچی سے بہت زیادہ بہتر تھی اور میرا کافی حد تک خیال بھی رکھتی تھی۔ میری زندگی میں شادی کے بعد یہ بدلاؤ ایک طرح سے اچھا تھا، کیونکہ مجھے رفتہ رفتہ ذہنی سکون ملنا شروع ہو گیا تھا، مگر اپنے شوہر کی طرف سے مجھے ابھی بھی پریشانی تھی، جو نہ جانے اس گھر میں لا کر خود کیسے بھول گئے تھے۔ جب میں اپنی ساس سے ان کے بارے میں پوچھتی تو وہ ادھر ادھر کی بات کر کے مجھے ٹال دیا کرتی تھی۔ مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس دن مجھ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو ابھی میں کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے گئی تھی، جب میری ساس نے مجھے موبائل لا کے دیا اور کہا کہ تمہارے شوہر کا فون ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ مگر جیسے ہی میں نے موبائل کان سے لگایا، اس کے منہ سے نکلنے والے 3 جملے سن کر موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا تھا اور میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ میں نہ جانے کتنے وقت بے ہوش رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی اور صحن سے مجھے اپنی ساس کے غصہ کرنے کی، چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میرا دیور انہیں مناتے ہوئے نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا ذہن تو ابھی تک خود پر گزرنے والی اس قیامت کو نہیں سہ پا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میرے بغیر غلطی کے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا، مجھے اتنی بڑی سزا سنا دی۔ مجھے ہوش میں آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب میری ساس غصے سے بھری کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے بازوؤں سے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھا کر بٹھا دیا اور کہنے لگی کہ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے۔ میں ان کو حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ میرے ساتھ ان کے بیٹے نے زیادتی کی بغیر کسی قصور کے، اس نے مجھے طلاق دے دی اور اب میری ساس اس میں مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے لیے سارے راستے بند ہو چکے ہوں اور وہ بھی الٹا مجھ ہی سے باز پرس کر رہی تھی، جیسے سب میں میری غلطی ہو، مگر ان کی باتیں میری سمجھ سے اوپر گزر رہی تھی۔ وہ نہ جانے کس بات کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے ایسا کیا کیا تھا جو مجھ سے وہ اس قدر غصے سے بات کر رہی تھی؟ غلطی ان کے بیٹے کی اور غصہ وہ مجھ پر اتار رہی تھی، مگر ان کی اگلی بات پر تو میں حیرت زدہ ہو گئی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ تم کس کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ میرا بیٹا تو اگلے ہی دن یہاں سے چلا گیا تھا، پھر تم نے کس کے ساتھ گل کھلایا؟ میں ان کی بات پر ہک دک رہ گئی۔ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے اپنی طبیعت میں عجیب پن اور تبدیلی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی میرا اس طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ اور ساس کی بات سن کر جب اگلے دن ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے بھی یہ بات کنفرم کر دی کہ میں حاملہ تھی۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنی ساس کے ساتھ گھر واپس آئی اور آتے ہی اپنے بستر پر جیسے ڈھہ سی گئی۔ میری ساس بات بات پر مجھے طعنے دینے لگی، کوسنے دینے لگی اور مجھے گھر سے نکالنے کے در پہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یہ گھر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، کیونکہ
ان کے بیٹے نے بھی مجھ سے ہر رشتہ ناتا توڑ لیا تھا۔ جب وہ مجھے گھر سے نکالنے کے لیے فورس کرنے لگی تو میرا دیور سامنے آ گیا اور کہنے لگا یہ بچہ میرا ہے اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر جہاں میں ہک دک رہ گئی، میری ساس بھی بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ انہیں وہاں سے لے گیا۔ میں نہیں جانتی ان دونوں میں سے کیا بات ہوئی تھی، مگر اس کے بعد میری ساس نے مجھے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا۔ وہ مجھ پر غصہ نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اب چلاتی تھی، مگر میں یوں ساری زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ پہلے تو میں اس گھر کی بہو تھی، جبکہ اب تو میرا اس گھر سے رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ جب تک تمہاری عدت مکمل نہیں ہو جاتی تم یہیں پہ رہو گی، اور میں یہ سوچتی تھی کہ عدت مکمل ہونے کے بعد یہ دنیا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ میں جانتی تھی کہ چاچی اور ممانی تو مجھے کبھی بھی قبول نہیں کریں گی، وہ مجھے کبھی بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہیں ہوں گی، کیونکہ اب تو ان کی اس بات پر مہر لگ چکی تھی کہ میں اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہوں۔ ایسے میں اگر میں شادی کے محض 1 مہینے کے بعد ہی طلاق جیسا داغ لے کر واپس جاؤں گی تو دنیا مجھ پر ہی انگلی اٹھائے گی۔ میرے دن رات اسی پریشانی کے عالم میں گزر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے جب میری عدت بھی مکمل ہو گئی اور اب میرا یہاں سے جانے کا وقت ہونے والا تھا، جب ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں یہاں اس گھر میں ہی رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ تم ہماری نسل کو جنم دینے والی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے آنے والی نشانی یوں کسی کے در پر رلتی پھرے۔ ان کی ایک بات پر یک گو میرے دل میں اطمینان پھیل گیا کہ مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ تو مل گیا تھا، مگر جب مجھے اپنے دیور کی طرف دھیان گیا تو میں جیسے پریشان سی ہو گئی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ مجھے اب تنگ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کبھی اس کی موجودگی سے مجھے کبھی بے چینی کا وہ احساس ہوا تھا جو اس گھر میں آنے سے پہلے جب اس کو دیکھتی تھی تو ہوتا تھا، کیونکہ اب تو وہ سر تا پیر بدل گیا تھا۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری اپنی بیٹے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی بات پر میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آخر کو ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ ان کے ایک بیٹے نے مجھے طلاق دے دی تھی اور دوسرے کے ساتھ میری شادی کیسے کروا سکتی تھی؟ میں کسی طور پر بھی ان کی یہ بات نہیں مان سکتی تھی، بھلا ایک ایسے انسان سے جس کی وجہ سے میں کتنے سال تک ذہنی طور پر خوف زدہ رہی تھی، اور اس نے مجھے ذہنی طور پر بہت ہی زیادہ اذیت پہنچائی تھی، اور اسی انسان کو زندگی میں شامل کرنا یہ آسان فیصلہ نہیں تھا۔ مگر کافی دن گزرنے کے بعد بھی میری ساس اسی بات پر اصرار کرتی رہی اور میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں جانتی تھی مجھے کوئی اپنانے پر تیار نہیں ہوگا، میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی تھی، اور پھر ڈیلیوری کے بعد ہی میری ساس نے دیور کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ یوں میں اسی گھر کی مکین بن کر رہ گئی، مگر حیرت اس بات کی تھی کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی ابھی تک میرا سابقہ شوہر واپس نہیں آیا تھا اور نہ ہی گھر میں اس کے بارے میں کوئی بات کرتا تھا۔ اب میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر میرا پہلا شوہر گھر واپس آ گیا تو میں اس کا سامنا کیسے کروں گی، اور وہ کیسے مجھ سے بات کرے گا، ہم کلام ہوگا جس کو وہ اس گھر میں بیوی بنا کر لایا تھا، اور بے قصور ہوتے ہوئے اس کے ماتھے پر طلاق جیسا بدنما داغ لگا دیا، اور اب وہی عورت اس کے بھائی کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی۔ اب میری بیٹی 6 مہینے کی ہو گئی تھی۔ میری ساس اور شوہر اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ میرا شوہر بھی سرتپا بدل کر رہ گیا تھا، وہ بالکل ایک نئے روپ میں میرے سامنے تھا۔ اب اس کے چہرے کی بدصورتی اور چہرے پہ چیچک کے داغ مجھے خوفزدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اب تو میں اس کی بہت قدر کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اب جب کبھی مجھے اس کا اپنا پیچھا کرنا اور خود کو خوفزدہ کرنا یاد دلایا تو بارہا میں نے اس سے جب یہ بات پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے ہمیشہ یہ کہہ کر خاموش کروا دیا
کہ وہ ماضی کو بھول جانا چاہتا ہے اور ماضی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی اس بات کی وجہ سے میں بھی خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دن میری ساس گھر پہ نہیں تھی، وہ محلے میں ایک عورت کے گھر گئی ہوئی تھی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ میں ابھی سوچ رہی تھی کہ میں کھانے میں کیا بناؤں، جب مجھے باہر سبزی والے کی آواز سنائی دی۔ میں اپنی بیٹی کو اٹھا کے باہر سبزی لینے کے لیے گئی اور سبزی لے کر گھر واپس جانے ہی لگی تھی کہ جب اچانک سے میرے ہاتھ سے کسی نے میری بیٹی کو چھیننے کی کوشش کی۔ میں یکدم سٹ پٹا گئی اور جب میری سامنے نظر پڑی تو وہ ایک فقیر تھا جو گندے حلیے میں تھا، جس کے لمبے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، جو دیوانوں کی سی حالت میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے وحشت ناچ رہی تھی۔ میں نے ایک پل سے اسے غور سے دیکھا، وہ مجھے جانا پہچانا لگا۔ وہ مسلسل مجھ سے میری بیٹی کو چھیننے کی کوشش میں تھا۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ آس پاس لوگ اکٹھے ہو گئے اور اسے انہوں نے پکڑ لیا۔ جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ میرا سابقہ شوہر تھا، مگر وہ اس حلیے میں کیوں تھا؟ گلی میں شور کی آواز پھیلنے لگی۔ رفتہ رفتہ لوگ وہاں پر جمع ہونے لگے تھے۔ میں بھاگ کر گھر میں داخل ہو گئی۔ ان سب لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی کہ یہ پاگل شخص دوبارہ واپس آ گیا ہے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ لوگ اسے پاگل کیوں کہہ رہے ہیں۔ ابھی تک میں حواس باختہ تھی۔ میری بیٹی بھی گھبرا کر رونے لگی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے چپ کروایا، وہ بھی یوں اجنبی شخص کو سامنے دیکھ کے گھبرا گئی تھی۔ گھر میں شور رفتہ رفتہ بلند ہو رہا تھا، لوگوں کی باتیں، آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اتنے میں میری ساس گھر میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرا رہے تھے اور پھر ان کے پیچھے پیچھے میرا شوہر اسی فقیر نما شخص کو پکڑ کر گھر میں لایا۔ وہ دونوں ہی مجھ سے نظریں چرا رہے تھے، جبکہ اس فقیر کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی اور وہ مجھے مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ مجھے قدرت کے اس کھیل پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا۔ بارہا میں نے اس بات کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ اگر میرا شوہر واپس آ گیا تو میں کس طرح سے اس کا سامنا کروں گی، مگر یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس حلیے میں میرے سامنے آئے گا۔ اور اس کا یہ حلیہ کیوں کر ہوا تھا؟ پہلے باہر سے اونچی اونچی بولنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، پھر رفتہ رفتہ جیسے خاموشی طاری ہونے لگی اور پھر کافی دیر گزرنے کے بعد جب میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی تھی۔ ذہن میں بہت سارے سوال تھے جو میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنے ہی دن ایسے ہی بیت گئے۔ سب سے حیرت والی بات تو یہ تھی کہ میرے سابقہ شوہر کو ان لوگوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور تینوں وقت کھانا اس کے کمرے میں لے جاتے تھے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، مگر یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب کیا تھا، کیوں ہو رہا تھا۔ کافی دن تک جب یہی کھیل کھیلا جاتا رہا تو میں نے آخر ایک دن اپنے شوہر کو اپنے روبرو کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو وہ پہلے تو خاموش ہو گئے مگر میرے اصرار پر مجھے بتانے لگے کہ میں تمہیں ایک شرط پر سب کچھ بتاؤں گا۔ اگر تم مجھے معاف کر دو اور مجھ سے ناراض نہ ہو تو میں نے انہیں اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ میں اس سے ناراض نہیں ہوں گی، مگر یہ تجسس مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں پہلی بار تب دیکھا تھا جب تم کالج میں پڑھتی تھی اور میں تمہیں دیکھتے ہی تم پہ دل ہار بیٹھا تھا۔ تب میں بری صحبت میں تھا، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، چوری چکاری کرتا تھا، کتنی بار تو میں جیل کی ہوائیں بھی کھا چکا تھا۔ ایسے میں مجھے تم نظر آ گئی اور میں تمہیں پسند کرنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا مگر میں جانتا تھا کہ میری شہرت بہت بری تھی۔ تمہارے گھر والے جیسے بھی تھے وہ کم از کم تمہاری شادی مجھ سے کبھی بھی نہ کرتے۔ میں جانتا تھا کہ کسی طرح سے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لوں، مگر تم تو شاید میری بدصورتی دیکھ کر ہی مجھ سے خوفزدہ ہو گئی تھی، جو مجھ سے بھاگتی پھرتی تھی۔ تمہارا یہ گریز مجھ سے ڈرنا تھا، مجھے زیادہ تمہاری جانب کھینچتا تھا۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور ہر وقت تمہارے گھر کے آس پاس ہی رہتا تھا۔ پھر
چاچو لوگوں کے گھر سے ماموں کے گھر میں شفٹ ہو گئی، تب میں کتنا عرصہ بوکھلایا پھرتا رہتا تھا، تمہارے بارے میں پوچھتا پھرتا تھا کہ تم کہاں ہو۔ پھر جب تمہیں تمہارے ماموں کے گھر میں دیکھا تو میرے دل کو جیسے تمہیں دیکھ کر ایک سکون سا حاصل ہو گیا۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا مگر میری شہرت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں جانتا تھا تمہارے گھر والے میرے بارے میں سن کے ہی انکار کر دیں گے، کیونکہ کتنی بار میری تمہارے ماموں کے ساتھ بھی تلخ کلامی ہو چکی تھی، اور وہ کبھی بھی میرے ساتھ اپنی بھانجی کا ہاتھ نہیں تھما سکتے تھے۔ اسی لیے میں منظر سے ہٹ گیا اور پھر مجبوراً مجھے تمہاری شادی اپنے بھائی سے کروانی پڑی۔ میرے بھائی کا بچپن ہی سے دماغی توازن خراب ہے، وہ کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال گھر سے غائب رہتا ہے اور پھر اچانک کہیں سے آ جاتا ہے۔ شادی کے اگلے دن ہی وہ نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے اور میں تم سے شادی کر لوں۔ پھر 1 مہینے میں اس کو ڈھونڈتا رہا اور 1 مہینے کے بعد وہ مجھے جب ملا تو پھر میں نے اپنے نمبر سے اس کے ساتھ تمہاری بات کروائی۔ یوں جب اس نے تمہیں آزاد کیا تو جیسے میرے دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ ایک پل کو میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اب میں نے سارے غلط کام، سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت کا موقع ملے، اسی لیے میری اس غلطی کو، جو کہ شاید میرا گناہ ہے، معاف کر دو۔ اپنے شوہر کی تمام باتیں میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ اس نے محض اپنے دل کی خوشی کے لیے مجھے اس قدر ذہنی اذیت دی۔ میں بظاہر تو ان سے بات کر رہی تھی مگر دل ہی دل میں ناراض ہو چکی تھی۔ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، انسانوں پر سے اعتماد اٹھ چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میرے سابقہ شوہر کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ان لوگوں نے انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا۔ اب ان کی ذہنی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی تھی، مجبوراً انہیں پاگل خانے میں ایڈمٹ کروانا پڑا تھا۔ رفتہ رفتہ میری زندگی بھی معمول پر آ رہی تھی، مگر میں دل ہی دل میں ابھی تک اپنے شوہر سے خفا تھی، گو کہ انہوں نے تمام برے کام چھوڑ دیے تھے اور وہ مجھ سے محبت بھی کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ رہنے پہ مجبور تھی۔ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا وہ غلط تھا، مگر اپنی اولاد کے لیے مجھے سب کچھ برداشت کرنا تھا، کیونکہ میرے لیے واپسی کے بھی تمام راستے بند تھے۔ مگر مجھے یقین تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دل میں بھی ان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا اور شاید ان کی محبت میرے دل میں بھی گھر کر جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔